پوچھا گیا وہ دو تین صاحب کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم۔ یہی بات سید عبد الواحد الگرامی سبع سنابیر کے اندر جو چشتی سلسلے کی اعلیٰ شاخ ہے اور ہندوستان کے اندر قادری سلسلے کی سب سے بڑی گدی مہرانہ مقدسہ کے اجداد میں سے آپ کو شمار ہوتا ہے، آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت مصطفی میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑے ولی کا، تو یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو سرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں دادا حضرت مرہ بن کعب ان کی اولاد سے چلتے ہیں، اور اس کو ہمارے علماء نے بڑے پیارے انداز میں لکھا۔ عموماً یہ بات کی جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مخالف کبھی اس نقطے کو کیوں نہیں اٹھاتے، کبھی اس بات کو کیوں نہیں ذکر کرتے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا نسب پاک حضرت مرہ بن کعب سے نہیں ملتا، حضرت مرہ بن کعب سے نہیں جڑتا؟ کیا وہ قریشی وجاہت اور وہ قریشی نام سیدنا صدیق اکبر کو نصیب نہیں ہوتے؟ سرکار کے والد گرامی حضرت عبداللہ، ان کے والد گرامی حضرت عبد المطلب، ان کے والد گرامی سیدنا ہاشم، ان کے والد گرامی سیدنا عبد مناف، ان کے والد گرامی سیدنا قصی، ان کے والد گرامی سیدنا کلاب، اور ان کے والد گرامی حضرت مرہ۔ حضرت مرہ کے 3 بیٹے مشہور ہیں، ایک سیدنا کلاب جو حضور کے دادا ہے، یعنی 3 بیٹے، ایک بیٹے سے حضور ہے سیدنا کلاب سے، اور ایک بیٹے تین ہیں ان سے سیدنا صدیق اکبر ہے، ایک عدی ہے ان سے فاروق اعظم۔ تو شیخین دونوں کے دونوں، جلدی سنیے، دونوں کے دونوں اوپر جا کر 8ویں سلسلے کے اندر سرکار دو عالم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ایک نے مجھے میسج کیا کہ سید ہو تم اور بنو امیہ کی تعریف کرتے ہو، سید ہو تم اور بنو عدی کی تعریف کرتے ہو، تو میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے کہا میں سید ہوں۔ میں نے کہا ہاشمی ہے؟ کہنے کہا ہاشمی ہوں نا۔ میں نے کہا ابو لہب کا عرس کب کرے گا؟ ابو لہب کا عرس کب کرے گا؟ کہنے کہا اس کا تو عرس کیسے ہوگا؟ میں نے کہا کیسا ہاشمی ہے؟ ہاشمی تو نہیں مانتا۔ میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ، ہم جب بنو امیہ کی تعریف کرتے ہیں تو یزید ملعون مراد نہیں ہوتا، عثمان غنی مراد ہوتے ہیں۔ جب ہم بنو امیہ کی مدح کرتے ہیں تو اس سے مراد سیدنا امیر معاویہ ہوتے ہیں، صحابی رسول ہوتے ہیں، ہماری مراد یزید ولید کی نہیں ہوتی ہے۔ اور جب بنو ہاشم کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد سید الشہداء سے ہوتی ہے، ہماری مراد حسین ابن علی کی ہوتی ہے، ہماری مراد حسن ابن علی کی ہوتی ہے، ہماری مراد ابو لہب جہنمی کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ساری نسبتیں مصطفیٰ سے۔ لہذا میرے دوستو، یہ جو سنیوں کو ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے اور سنی عقیدت کے اندر ڈر جاتا ہے میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی، تو اس معیار کو میں نے کہا اگر کوئی یہ کہہ رہا کہ بنو امیہ کی تعریف کرتے ہو، میں نے کہا سید بنو امیہ کی تعریف نہیں کرے گا تو تو کرے گا؟ بولے سبحان اللہ۔ بنو امیہ کی تعریف سادات کی اصل اور مب اور کائنات کی اصل ذات مصطفیٰ نے خود فرمائی ہے، اپنی 2 بیٹیاں سے عثمان غنی کو عطا فرمائی ہے۔ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں، ہمارے نزدیک حجت تو نہیں ہے لیکن حسب پر حجت ہے۔ مولا خود کہتے ہیں کہ بنو امیہ میں ہم نے بیٹیاں دی ہیں، ان میں ہمیں بیٹیاں دی، ہماری ان سے خاندانی ہے، ان سے ہماری خاندانی ہے۔ تو میرے دوستو، بنو امیہ کا ذکر کرنا خارجیت نہیں ہے، بنو امیہ سے مراد عثمان غنی ہے، تو ان سے محبت کرنا عین سنیت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ عین سنیت ہے۔ یہ میں صرف وہ ٹارچر بتا رہا ہوں آپ کو جس سے آپ کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ پیر صاحب اگر آپ کو عقیدہ سکھائیں کہ ابو بکر صدیق پہلے، تم تو اہل بیت کے منکر ہو گئے، تم تو اہل بیت کو چھوڑ گئے۔ میں نے کہا تیرے سید ہونے میں تو شک ہے، امام حسن کی سیدی پر تو سورج بھی گواہی دے رہا ہے، مولا مرتضیٰ کی سیادت پر تو کائنات گواہی دے رہی ہے۔ تو جو ان سید جو اصل سید ہیں ان کے عقیدے پر عمل کرے یا ایسی کسی کے پیچھے چل پڑے، اور اسی سید کا ادب ہوگا جو مولا مرتضیٰ کے عقیدے پر ہوگا، مولا مرتضیٰ کے بولیے عقیدے پر ہوگا، اور امام حسن مجتبیٰ کے بولیے عقیدے پر ہوگا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر میرے دوستو جلدی سے یہ باتیں آج اس کے حوالے سے چند باتیں آپ سن لیجیے۔ آپ کے والد ابو قحافہ عثمان فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے۔ ایک بات، آپ کی والدہ سلمہ ام الخیر کنیت ہے ان کی، وہ شروع میں ہی مہاجرین میں سے، مہاجرات میں سے وہ اسلام لے کر آئی۔ آپ اپنے باپ سمیت کی اولادوں میں سے ایک لوتے بیٹے ہیں، آپ کے ساتھ 2 بہنیں ہیں، آپ 4 نکاح آپ نے فرمائے۔ جلدی سے سنیے،
پہلا نکاح جن سے کیا ان کے نام کے آگے علماء نے کبھی یا بھی لکھا اور یا کے بغیر بھی لکھا. یا لکھا یا کے بغیر لکھا تو قتلہ پڑا جائے, اور یا کے ساتھ لکھا تو قتیلہ پڑا جائے. پہلی آپ کی بیوی جو ہے وہ قتیلہ ہے. ان کے ایمان لانے پر علماء کا اختلاف ہے, لیکن ان کے بطن سے جو آپ کی اولاد صدیق اکبر کی پیدا ہوئی روئے زمین ایسے فرض نہیں لا سکتی. وہ سیدنا عبداللہ اور بیٹی کون؟ اسماء بنت ابی بکر. اسماء بنت ابی بکر یہ پہلی بیوی سے پیدا ہوئی. دوسری بیوی آپ کی ام رومان, ان سے دو ہستیاں پیدا ہوئی. حضور سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر اور شہزادی جو پیدا ہوئی وہ میری ماں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا. اور تیسری بیوی آپ کی اسماء بنت امیس ہے, ان سے آپ کے شہزادے محمد پیدا ہوئے. چوتھی کے بارے میں تاریخ خاموش ہے کہ ان سے کوئی اولاد ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ آج جن شخصیت ہے ان کے شہرے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی ہے. چھوٹی چھوٹی بات یہاں پر اہل بیت سے جو اہل بیت کا دفاع اور خاندان رسول کے عزتوں پر اگر کسی نے پہرا دیا ہے تو اس میں بھی بلا فصل ابو بکر صدیق ہے. اس میں بھی بلا فصل ابو بکر صدیق کو یہ مرتبہ حاصل ہوا. اولادوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو بات پوری ہو جاتی ہے. آپ کے سب سے بڑے بیٹے عبداللہ جس وقت ہجرت ہوئی ہے, میں نے کہا تم نے تو حسین ابن علی کے لیے دروازے بند کر لیے تھے, اور ابو بکر کا خاندان وہ ہے جو مکہ کے جلتے ہوئے ماحول کے اندر جو حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہجرت کی رات کہاں چلے گئے, اس بازار سے جو کھانا بنا کر غار تک پہنچاتا ہے وہ ابو بکر کا بڑا بیٹا عبداللہ ہے. ساتھ میں ان کی شہزادی 5000 میٹر کی وہ پہاڑی ہے. ہمارے دوست کہنے کے شادی میں جوش میں گیا تھا لیکن آدھے سے لوٹ آیا, چڑھ نہیں سکا. ابو بکر صدیق کی بیٹی لڑکی ہے, عورت ذات ہے, اسماء بنت ابی بکر دن میں 2 چکر لگاتی ہے. سرکار غار میں ہے, یہ راز الہی ہے, یہ سر الہی ہے, کیونکہ ہجرت اللہ کے رازوں میں سے راز ہے. اگر اللہ نے کسی کو بتایا تو مصطفیٰ کو بتایا, مصطفیٰ نے بتایا تو علی اور ابو بکر کو بتایا, اور ابو بکر کے گھر میں بیٹھ کر حضور نے عبداللہ کو بھی بتایا, حضور نے اسماء کو بھی بتایا, حضور نے ابو بکر کے غلام عامر کو بھی بتایا. لیکن حضور مدینے پہنچ گئے, کافروں کو پتہ نہ چلا. اے ابو بکر تیری عظمت پر قربان, تو تیرے سارے گھر نے ناموں سے رسالت پر پہرا دے کر دیکھا. اور تم کیا ڈنگے مارتے ہو؟ 50 روپیہ لے کر تم نے یزیدی ابن زیاد سے انہوں نے صرف 50 روپے مل گئے. وہ کام مسلم بن عقیل اس گھر کے اندر, کربلا کا واقعہ بھول گئے, مسلم بن عقیل اس گھر میں 50 روپے میں یزید نے خرید لیا. میں نے کہا تم 50 روپے میں اہل بیت کا سودا کرو. وہاں کروڑوں روپے ابو بکر کے غلام کے سامنے سے ٹھوکر ماری. فرما پتا ہے نبی کہا ہے مار ڈالو لیکن بتاؤں گا نہیں. ابو بکر کا گھرانہ تو گھرانہ, ان کا غلام بھی نہیں بکا. تم تو اہل بیت کے عاشق ہو کر 50 روپے میں تم نے مسلم بن عقیل کا سودا کیا. 50 روپے میں مسلم بن عقیل کا تم نے سودا کیا ہے. لیکن ابو بکر صدیق نے ناموس دین کو بچایا اور ناموس مصطفیٰ. اب میرے دوستوں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک بات پر سیدہ اسماء کی بات کریں تو پوری رات گزر جائے. ان کی شانیں آپ پڑھیں. بیٹا ہے ان کا عبداللہ بن زبیر, نواسا ہے صدیق اکبر کا, بولے سبحان اللہ. اور ایک جملے سنیے تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے. آپ کی بڑی بیٹی اسماء بنت ابی بکر میری ماں سے تقریباً 18 سال بڑی ہے. بعض علماء نے 13 سال لکھا ہے, ام المومنین سے بڑی ہے. لیکن جب یہ اس عمر کو پہنچی کہ جب بیٹی کو بہایا جاتا ہے تو ابو بکر کے گھر کون آیا؟ رسول اللہ کی پھوپھی سیدنا عبد المطلب کی سگی بیٹی. میرے آقا میرے باپ کی عزت ان کے جوتوں پر قربان ہو, ان کے مزار مقدس کی خاک پر میں قربان ہو جاؤں. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن سیدہ صفیہ خود آئی, صدیق اکبر کے گھر آئی. ابو بکر نے پانی کھانا پیش کیا. کہ ابو بکر میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ آل عبد المطلب ہیں, آپ رسول اللہ کی پھوپھی ہیں. فرمایا ٹھیک ہے, لیکن میں کسی کام سے آئی ہوں ابو بکر تیرے پاس. کہا کیوں؟ کہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینے آئی ہوں تیری بیٹی کا. بولے سبحان اللہ. سیدہ اسماء کا رشتہ لیا سیدہ صفیہ نے, اور بیٹے کون تھے؟ زبیر بن عوام, عشرہ مبشرہ میں سے. سرکار علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ سیدہ اسماء بنت ابی بکر سے. زبیر بن عوام داماد ہیں حضرت ابو بکر سے
صدیق کے، اور گھر میں بیٹا کون پیدا ہو رہا ہے؟ تاریخ آپ پڑھیے، اسما بنت ابی بکر کی عمر 105 سال تھی، جلدی سے 100۔ حجاج بن یوسف نے آپ کے شہزادے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا۔ عبداللہ بن زبیر کون؟ حضرت ابو بکر کا نواسا، بولو سبحان اللہ۔ اب بھی نہیں سمجھے تو سنو، اہل بیت کی محبت خود کی کیا صدیق اکبر بتائیں گے۔ جس وقت حسین ابن علی میرے آقا امام علی مقام کو کربلا میں مظلوماً شہید کر دیا گیا، سارے خاندان و کنبے کو شہید کر دیا گیا، اس وقت سب چپ تھے۔ یزید کے منہ جس نے توڑے اور یزید کو جس نے للکارا کہ یزید تو نے حسین کو قتل کیا ہے، اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ کوئی اور نہیں ابو بکر کا نواسا عبداللہ بن زبیر تھا۔ عبداللہ بن زبیر ان کو بھاگے کوفے سے، انہوں نے تو دروازے بند کیے۔ ابو بکر کا بیٹا وہ تھا جس نے چند طاقتوں کو مجتمع کر کے یزید کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حجاج بن یوسف نے جب گرفتار کیا حضرت عبداللہ بن زبیر کو اور ان کو پھانسی دی، عبداللہ بن زبیر کو پھانسی دی گئی۔ آپ کی ماں اور حضرت ابو بکر کی بیٹی اسما 100 سال کے قریب یا 104 سال کے قریب عمر تھی، آئی اور بیٹے کو جب تخت دار پر اور اس مشق پر چڑھا ہوا دیکھا تو رونے لگی، اور حجاج کو کہا تو نے میرے بیٹے کو پھانسی دی، اتنی بے دردی سے میرے بیٹے کو مارا، کہا اس میں کیا شان ہے؟ کہا اس کی شان پوچھنا ہے تو رسول اللہ سے پوچھو۔ حجاج نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کہا رسول اللہ نے؟ کہا رسول اللہ نے میرے بیٹے پر فخر کیا، اس کو اسلام کی عزت کہا۔ کہا جا جا سن، میرا بیٹا یہ وہ ہے کہ جب ہجرت کر کے ہم مدینے آئے تو 7-8 مہینے تک مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا کرتا، یہودی گپ مارنے لگے کہ ہم نے مسلمانوں کی عورتوں پر جادو کر دیا ہے، اب ان کے گھر نرینہ اولاد نہیں ہوگی۔ صحابہ نے حضور کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا جو پیدا ہوگا وہ اسلام کی شان ہوگا۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد ابو بکر اپنے گود میں اپنے نواسے کو اٹھا کر لائے، فرمایا حضور میرا بیٹا، میری بیٹی کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سرکار نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں لیا، کھجور آگے دیا گیا، حضور گھٹی نے فرمایا رکو، تحریک ابھی کھجور سے نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی انگلی اپنے دہن مبارک میں داخل فرمائی اور اس کو اپنے لعاب سے تر کیا اور عبداللہ بن زبیر کے منہ میں دیا۔ تو نواسا بھی تو ابو بکر کا تھا نا، انگلی چھوڑی نہیں، چوستے رہے۔ اور اس میں تطبیق آپ دیکھیں، حسین جب گردن پر بیٹھے تو سرکار نے سجدے سے نسائی کتاب الصلاۃ میں الفاظ فکرہتو ابنی ارتحلنی فکرہتو ان اعجلہ حتی یقضی حاجہ، فرمایا میرا بیٹا حسین میری گردن پر چڑھ گیا تھا، میں نے پسند ہی نہیں کیا کہ حسین کی سواری پوری نہ ہو اور میں سجدے سے سر اٹھا لوں، یہ امام حسین کے لیے، اور یہاں انگلی کھینچ نہیں رہے، عبداللہ کے منہ میں دے رہے ہیں، فرمایا یہ بھی پسند نہیں ہے، جب تک یہ نہ چھوڑے تو میں کیوں دیوار کروں۔ اس لیے دوستی بھی دونوں کی ایسی رہی ہے، اس لیے دوستی بھی دونوں کی ایسی رہی ہے۔ یہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر، نواسے ہیں کس کے؟ صدیق۔ ایک بات یہاں پر سنیے، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ کے دوسرے شہزادے عبد الرحمن بن ابی بکر، بیٹا کس کا ذرا دیکھیں، الولد سر الابی، نبی پاک فرماتے ہیں کہ بیٹے کو دیکھ کو سمجھ جانا باپ کیسا ہوگا، کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کے اخلاق اور کردار کا پرتوق ہوتا ہے، مزاج آتا ہے، کچھ بھی نہ کرے تو ہاتھ پاؤں تو ویسے رہے گا، سوچے گا ویسے ضرور۔ اب آپ دیکھیے عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ بدر میں مسلمان نہیں تھے، ادھر آئے تو پھر ادھر ہی رہے، کیونکہ بیٹا ابو بکر کا تھا، تقیہ نہیں کرتا، ادھر تو ادھر، ادھر تو ادھر۔ اور آپ سنیے بدر کے اندر توجہ ہے آپ، بدر کی جنگ جب شروع ہوئی میرے دوستوں، تو بدر کی جنگ ایسی نہیں تھی کہ ایک دوسرے میں گتم گتا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، توجہ ہے آپ کی؟ اگر آپ کو یاد ہو تو بدر کی لڑائی ایسی نہیں تھی کہ ایک دوسرے میں گتم گتا ہو گئے، نہیں، ایک ادھر سے چیلنج کرتا ہے، ایک ادھر سے چیلنج کرتا ہے۔ لیکن شروع میں جو جنگ ہوئی وہ مبازرت اور چیلنج کرتا کہ ہم قریشی ہیں، کون ہے ہمارا مقابلہ کرے گا؟ سیدی شہداء نے پہلے تلوار اٹھائی، فرمایا میں آؤں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے پہلے تلوار اٹھائی، میں آؤں گا۔ تو آپ نے جا کر حضرت مولا کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ پہلے نکلے بدر میں اور تین کو وہاں پر ٹھنڈا کر کے دکھایا۔ بولے سبحان اللہ۔ ایک آواز کفار کے لشکر سے آئی، میں قریشی ہوں، میں مرہ کی اولاد ہوں،
میرا خاندان یہ ہے، آئے میرے مقابلے میں کوئی۔ وہ کون تھا؟ حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے عبد الرحمان۔ تلوار اٹھا کر ابو جہل سے جان اتری، میں جا رہا ہوں۔ یہ آواز جب سرکار کے خیموں میں سامنے پہنچی، سب سے پہلی تلوار زمین سے جس نے اٹھائی وہ ابوبکر صدیق ہے۔ یا رسول اللہ تلوار دے، اس کی گردن میں کھول۔ بولے سبحان اللہ۔ جوان بیٹے کو تلوار، سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ سے لے لی، مسکرا کر تلوار ہاتھ سے لے لی، لیکن بیٹے کے چیلنج کو آپ نے قبول کیا۔ یہ نہیں کہا یار میں باپ ہوں، تھوڑا تم کھڑے ہو جاؤ، عمر تم چلے جاؤ، یار تم چلے جاؤ۔ جب وہ ان کا نعرہ مکمل ہوا کہ میں مرہ کی اولاد ہوں، میں قریشی ہوں، میں نے اس اکھاڑے میں کھیل سیکھا ہے، آؤ کوئی میرے سامنے، تو سب سے پہلے صدیق اکبر نے تلوار اٹھائی۔ فرمایا تیری خبر تو تیرا باپ ہی آجا 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 آجا۔ یہ ہے نثار پورے ہیں۔ اور بیٹے کو دیکھیں آپ، جب بدر میں تھے تو باپ کے سامنے آئے، لیکن جب مسلمان ہو گئے نا تو مروان بن حکم نے ان کا ہاتھ ایک دن پکڑا۔ مروان خادم الحرمین شریفین تھا، ہاں، اور مکہ میں عرفات میں خطبہ وہی دیتا تھا، اور مسجد نبوی کا باقاعدہ خطیب تھا وہ۔ آپ کے گھر سے ہم نے کہا اس ممبر کی عزت ہے، ملا کی عزت جب ہے جو اس ممبر سے وفاداری کرے، ممبر سے وفاداری کرے۔ کہتے مسجد نبوی کے خطیب ہیں، میں نے کہا مروان بھی خطیب تھا، توجہ ہے، اور تھا پکا لانڈا۔ آپ نے گالی دے رہے، میں نے کہا نہیں نس پڑھ رہا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز بہت سے دہلی میں لکھا فتاوی میں، مروان بن حکم فعلیہ لعنت اللہ، مروان بن حکم پر خدا کی لعنت ہو، کیونکہ یہ اہل بیت کا گستاخ تھا۔ گورنر مدینہ کو سب سے پہلے اس نے کہا حسین کو قتل کرو۔ اب آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر کیسا گھرانہ کے گھرانہ، حضور کے گھرانے کا عاشق کیسا ہے۔ سنیوں کو عشق جو ملا ہے وہ ابو بکر کے دربار سے ملا ہے، اور ابو بکر سے اگر محبت ملی ہے تو اہل بیت کے گھر سے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمیں خاندان رسول کا ادب ابو بکر سکھاتے ہیں، اور ابو بکر کی بزرگی ہمیں حضرت مولا مرتضیٰ سکھاتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ توجہ کرنا، اپنے اوپر گزارنا۔ مروان بن حکم اگر کسی کو پکڑ لینا، آج اگر یہ کسی کو پکڑیں تو چھوڑتے نہیں ہیں، اور کوئی ان کو پکڑے تو کعبے کو آگے کرے، کعبے ہم نے کعبے پر حملہ نہیں، تم نے کسی پر 100 سال پہلے کیا تھا، تم پر ہو رہا ہے، یہ کوئی کعبے پر حملہ، کوئی کعبے پر حملہ نہیں۔ ترکی تو بڑے خاموشی سے نکلے تو تم کعبے کا شور کیوں مچا رہے؟ جب تم نے غداری کی تو ساری بات تو واضح، تاریخ یاد ہے نا، کوئی کعبے پر حملہ نہیں۔ ہم ایسی بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوار پر کعبے پر کوئی کعبے پر حملہ نہیں، تمہارے عقیدوں پر حملہ۔ تم نے اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھا، تم نے لوگوں کو کافر کہا، تمہاری انتہا پسندی اب و زوال کی طرف آ رہی، اور اگر اب نہ ہوا کل تو ضرور ہوگا، لیکن یہ بلائے نجدی طیبہ سے جائے خیر، یہ ہوگا ضرور، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بنو امیہ کو چھٹی کر دی، بنو امیہ، اب بنو امیہ، اب جو میں مذمت کر رہا ہوں وہ مروان کی کر رہا ہوں۔ کس کی کر رہا ہوں؟ مروان کی۔ مروان اگر کسی کا ہاتھ پکڑ لے، اتنا ظالم گورنر تھا، کسی کا ہاتھ پکڑ لے اور وہ نہ کرے تو اس کی گردن اترتی ہے۔ مروان بن حکم نے جیسی حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمان کا ہاتھ پکڑا کہ یزید کی بیعت کرو، ہاتھ چھوڑا، ہاتھ چھوڑا کہ یزید کی بیعت کرو، ابوبکر کا بیٹا ہوں، حسین کے مقابلے میں یزید کو لے آؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تو نے میری بات نہیں مانی نا عبد الرحمان، تو تیری خیر نہیں۔ عبد الرحمان بن ابی بکر نے سر اٹھا کر کہا مروان میں ابو بکر کا بیٹا ہوں، سن اس بات کو، تو حکم کا بیٹا ہے۔ اور حکم وہ لانتی تھا جو رسول اللہ کی خلوت میں حجرے میں جھانک رہا تھا، ایک دروازے کی آڑ سے سرکار کو جھانک رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا خدا کی لعنت ہو تم پر، میرے گھر کے دروازے سے مجھے اندر جھانک کے دیکھ رہا ہے۔ سرکار فرمایا لعنت ہے اس پر، نکالو شہر سے اس کو۔ تو عبد الرحمان بن ابی بکر سنیے، مروان اتنا ظالم ہے کہ اگر وہ کسی کا ہاتھ پکڑ لے اور اگلا اس کی بات نہ مانے تو پھر اس کی گردن اترتی ہے۔ عبد الرحمان بن ابی بکر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ یزید کی بات کرو، آپ نے ہاتھ جھڑک دیا۔ فرمایا میں ابو بکر کا بیٹا ہوں، حسین کے مقابلے میں یزید کو کیسے قبول کروں گا؟ اور ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ بات، کیونکہ ہم مدارک اور حفظ مراتب کے قائل ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر کا رتبہ حضرت امیر معاویہ سے بڑا،
حضرت امیر معاویہ سے بڑا رتبہ ہے ان کا. تو آپ نے یزید کے اس مسئلے پر جھاڑا اس کو اور جھاڑ کر کہا پیچھے ہٹ جا, میں یزید کی بات کروں. اس نے کہا گردن اتار دوں گا. تو مروان کو پہلا جواب اگر کسی نے تاریخ میں دیا تو ابو بکر کے بیٹے نے دیا. آپ نے مروان کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے کہا مروان جب تو اپنی باپ کی پشت میں تھا نا تو تجھ پر اور تیرے باپ پر رسول اللہ نے لعنت کی تھی. تجھ پر اور تیرے باپ پر رسول اللہ نے لعنت کی تھی. اور ظالموں تم تو ابن زیاد کی ایک چٹکی سے ڈر گئے تھے. ابن زیاد سب کہہ رہے ہم ووٹ دیں گے, ہم ووٹ دیں گے, ہم حسین ابن علی کو خط لکھ رہے ہیں, بلا رہے. ابن زیاد نے کہا کون ہے بندے کے پتر بنو. تو سب بھاگ گئے, سب بھاگ گئے. میں نے کہا تم تو 40,000 تھے پھر بھی حسین کو تنہا چھوڑ کے بھاگ گئے. ابو بکر کا بیٹا تنہا تھا. بولو سبحان اللہ. ابو بکر کا بیٹا تنہا تھا اور ابن زیاد سے بڑے خناس مروان کے سامنے تھا. تو ٹوک مار دیا کہ اگر یزید کی بیعت کا مسئلہ ہے دھمکی دیتا ہے تو رسول اللہ نے تیرے باپ پر لعنت کی تھی, اس وقت اس کی پشت میں موجود. تو یہ بیٹا رکھتے ہیں ابو بکر صدیق. بولو سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. اور یہ ام المؤمنین کی کیا تعریف ہے اور کیا شان بیان ہے. نہ وہ الفاظ ہمارے پاس ہے اور نہ وہ جذبہ ہمارے پاس. بس یوں سنیے کہ دعویٰ الوہیت کے دفاع میں اتنا قرآن نے نہیں کیا. ایک ضبط میں مذمت شرک کا اہتمام قرآن نے اتنا نہیں کیا جتنا عزت عائشہ کے دفاع میں قرآن بولا ہے. مسلسل سورہ نور کی آیتیں 18 سے لے کر 23 تک ہے. کس کی عزت اور پارسائی کے لیے؟ میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی پارسائی. یہ گھرانہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق. بولیے کس کا گھرانہ ہے؟ بولیے کس کا گھرانہ ہے؟ ابو بکر صدیق کا. بولیے کس کا گھرانہ؟ اور خود ابو بکر صدیق کو دیکھیں گے اگر آپ, ورنہ حضرت اسماء بنت امیس کو دیکھیں جو آپ کی تیسری بیوی ہے. یہ پہلے مولا کائنات کے بڑے بھائی حضرت جعفر کے نکاح میں نہیں. جب وہ موتا میں شہید ہوئے تو ابو بکر کے نکاح میں آئی رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر انتقال کر گئے تو مولا علی کے نکاح میں گئی. میں نے کہا پھڈا کہاں پر ہے؟ پھڈا کہاں پر ہے؟ اسماء بنت امیس حضور کی حضرت ابو بکر کی صحبت میں رہی اور ایسے ابو بکر کے گھرانے میں اہل بیت کی قدر بتائی ہے. آپ رد الشمس کا والی حدیث سنتے ہیں. خیبر سے جب حضور لوٹے اور مقام صحابہ پر جب پہنچے تو حضرت علی کی اثر کی نماز سے سورج آیا. راویہ کون ہے؟ اسماء بنت امیس. وہ کہتی ہے میں نے اپنے خیمے کے آگے اندھیرا دیکھا, رب کعبہ کی قسم سورج پھر نکل کر آیا. علی نے اثر کی نماز. میں نے کہا حضرت ابو بکر کے گھرانے نے اہل بیت کی تعریف ہے. یہی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سرکار کا وصال مبارک ہوا, سیدہ خاتون جنت خیر النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیل ہو گئی. اس غم و فراق میں دھرتی چلی گئی تو سیدہ کے گھر جھاڑو لگانا, سیدہ کے مبارک لباس کو صاف کرنا, سیدہ کے گیسوؤں کو سنوارنا, حسنین کو سنبھالنا, گھر کے سارے معاملات کو سنبھالنا. کون؟ اسماء بنت امیس نے. حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ نے کیا. اور سیدہ کون؟ اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بالوں کی سیاہی کو آسمان نے نہیں دیکھا, لیکن جو خاتون ان کے حریم ناز میں آ کر اتنا قرب پائے اتنی معتمد ہو. ورنہ اگر آپ کی لڑائی خدا نہ کرے کسی بندے سے ہو تو اس کی بیوی تو آپ گھر میں گھسنے دیں گے یا مغوری کرے گی, الٹا کام کرے گی. لیکن جس کی بیوی گھر میں اتنی معتمدہ ہو جائے تو بتائیے یہ تو بیوی کو عزت تو شوہر سے ملتی ہے نا, شوہر کے رشتے سے ملتی ہے نا. سنیے اس بات کو. سیدہ کی مثال کو 3 دن رہ گئے. سیدہ علی تھی اور حضرت علی کو جملہ یہ کہا کہ سنیے ایک بات کہ جب میت کو انتقال کے بعد کفن اور دیگر معاملات جو کیے جاتے ہیں غسل سمیت تو میری خدمت میں صرف 2 ہوں گے. حضرت علی نے کہا کون؟ کیا وصیت تمہاری؟ کہا ایک آپ ہوں گے, ایک ابو بکر کی بیوی ہوگی. کہا تیسرا کوئی؟ کہا کوئی نہیں. سیدہ کا وصال ہوا. سیدہ کے وصال کے وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ دروازہ کھول کر اندر آنا چاہ رہی ہے کہ میری بیٹی ہے اندر آنا چاہ رہی ہے. اسماء بنت امیس نے دروازہ بند کر دیا کہ میں یہاں پر اندر نہیں آ سکتا, کیونکہ سیدہ کا کوئی مسئلہ نہیں پتا. لیکن گھرانہ دیکھیے اور آبرو دیکھیے, کتنی آبرو رکھتے ہیں وہ اہل بیت کی زبان.
دروازہ بند کر دیا. سیدہ عائشہ گئی حضرت ابوبکر کے پاس کہ یہ دیکھیے آپ کی اہلیہ اور میری سوتیلی ماں نے میرے ساتھ کیا کیا. زہرا کا وصال ہو گیا ہے اور وہ خاص مسائل آگے بڑھ رہے ہیں, مجھے اندر نہیں جانے دے رہی. حضرت ابوبکر صدیق آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, سیدہ اسماء آئی, کہنے لگے کیوں اندر نہیں جانے دے رہی, کیوں اندر نہیں جانے دے رہی. انہوں نے کہا حضور آپ اپنی کہیں گے یا سیدہ زہرا کی نصیحت سنیں گے. حضرت ابوبکر سے یہ نہیں کہا میں خلیفہ ہوں. کون, ہٹو یہاں سے, ہمارا حکم چلے گا. میں نے کہا فدق تو بہت بڑی بات ہے, وہ تو بہت دور کی بات ہے. یہاں سے آپ ان کا مزاج دیکھیے, دروازے پر رکے, بیٹی کو پیچھے کیا کہا اسماء, زہرا نے کیا کہا تھا کہ سیدہ نے یہ کہا تھا کہ میرے ان معاملات میں صرف تو ہوگی, دوسرا کوئی نہیں ہوگا. یہی کہا تھا. کہاں. سیدہ عائشہ نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں. حضرت ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے اب بات نہیں چلے گی. کیا مطلب, سیدہ زہرا کی وصیت کا اتنا اہتمام ہے کہ حضرت ابوبکر نے حجرے میں سیدہ عائشہ کو داخل نہیں ہونے دیا, کہ فرمایا کہ جب سیدہ نے یہ کہہ دیا ہے تو تیسرا کوئی. اس سے آپ اندازہ لگائیے خاندان رسول کے ساتھ وہ حرمت کتنی ہے, وہ تقاضے کتنے ہیں, وہ حمیت کتنی ہے, وہ محبت کتنی ہے. اور میرے دوستو سیدہ وصال کے وقت کہنے لگی اسماء مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی. کہ کیا, کہ میری حمیت اور غیرت یہ کہتی ہے کہ